خدا باپ کے زندہ و جلال کلام میں سے زندگی برا کلام، رسولوں کے اعمال اس کا 20 باب 1 سے 38 آیت مبارکہ تک۔ جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پالوس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا۔ جب 3 مہینے رہ کر سوریا کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ ہو کر واپس جائے، اور پرس کا بیٹا سوپترس جو بیریا کا تھا اور تسلیکیوں میں سے ارتخس اور سکندس اور گیسیو جو ترابے کا تھا اور تموتیس اور آسیہ کا تخس اور ترفیمس آسیہ تک اس کے ساتھ گئے۔ یہ آگے جا کر تراوس میں آئے، ہماری راہ دیکھتے رہے، اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد تراوس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ جس بالا خانے پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ چل رہے تھے، اور یختس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا، اور جب پالوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو نیند کے غلبہ میں 3ری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پالوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پو پھٹ گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادے سے اختس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پالوس کو چڑھا لیں، کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی۔ بس جب وہ اختس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر ملتنے میں آئے اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن اخس کے سامنے پہنچے اور تیسرے دن سامس تک آئے اور اگلے دن ملتس میں آ گئے، کیونکہ پالوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیہ میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتیکوست کے دن یروشلم میں ہو۔ اور اس نے ملتس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے میں نے آسیہ میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروختنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان ازمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی، خدا ان کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھی ان کے بیان کرنے اور علانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو، میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا، میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہبانی کرو جس سے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلے پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے، تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔
اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہوں۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پالوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے کہ جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ آمین۔ کلام کے پڑھے اور سننے پر خداوند تعالیٰ کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔